9 روز ٹی وی انٹرنیشنل دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام ناظرین. ظلم کی ایک ایسی داستان اس وقت پاکستان میں میڈیا پہ بھی ہے. جب ہمارے پاس پہنچی تو بہت ہی دکھ حالات سامنے آئے. آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نیک لوگوں کی نسل چل رہی ہے تو ایسے لوگوں کی جو بدترین مخلوق تھے ان کی نسل بھی چل رہی ہے. جو جانوروں سے بدتر تھے. ایک ایسا واقعہ پیش آیا پاکستان میں اور حاملہ بہو کو قتل کیا گیا اور سکی خالہ نے قتل کیا اور پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. میں نے سوچا اسی پہ بات کرنے کے لیے آج میڈم سے ساؤتھ افریقہ رابطہ کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا جس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا. جو دوسرے ممالک میں پاکستانی رہتے ہیں وہ بھی اس واقعہ کی وجہ سے کافی پریشان ہوئے. میڈم یہ بتائیے کہ یہ نوبت کیوں پہنچتی ہے یہاں تک کہ انسان جانور بن جاتا ہے اور پھر ایک عورت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بھی عورت ہوں اور یہ بھی عورت ہے, اور پھر اس کے ٹکڑے کیے گئے, پھر اس کے سر کو جلایا گیا, پھر وہ حاملہ تھی. تو یہ جو جانوروں والی حرکت کی گئی ہے, میرا جانور بھی نہیں ایسے تو کرتے. کیا سمجھتی ہیں کہ کیوں یہاں تک نوبت پہنچتی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کے یہ جو واقعہ ہے واقعی جب میں نے سنا تو پہلے تو میں نے اسکپ کر دیا, رونگٹے کھڑے ہو گئے. پھر میں نے کہا نہیں چلو تھوڑا دیکھیں تو صحیح. وہ جب آیا نا لکھا ہوا کہ ساس کا بیان آیا تو میں نے کہا دیکھوں وہ کیا کہتی ہے. تو دیکھیں ابھی جو سوشل میڈیا ہے نا, یہ ہماری پوری دنیا جو ہے نا ہر ایک انسان کے فنگر ٹپ کے اوپر ہے. آپ اس کو دیکھیں, میں ساؤتھ افریقہ میں واقع ہوا پاکستان میں, لیکن یہاں بھی اسی ٹائم پہ خبر پہنچ گئی جیسے پورے پاکستان میں پہنچی. تو یہ سوشل میڈیا نے جو بتایا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ خاتون جو لڑکی جس کو مارا گیا وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی اور 10 دن پہلے ہی واپس آئی تھی پاکستان. دبئی میں تھی شاید, یا اٹلی میں, کوئی کہہ رہا اٹلی میں تھی, کوئی کہہ رہا سعودی عرب میں تھی. لیکن سوشل میڈیا سے دبئی میں موسٹلی زیادہ تر دبئی ہی جاتے ہیں. چلے جہاں سے بھی گئی یہ ایشو نہیں ہے, ایشو تو یہی ہے کہ وہ پاکستان آئی پھر جی. پھر اس کی ساس نے اس کو اس لیے مارا کہ جو اس کا بیٹا تھا وہ کہتی ہے کہ ساری کمائی بیوی کو دیتا تھا اور بیوی ہم پہ جادو ٹونا کراتی تھی. لڑکی میں نے دیکھی بڑی خوبصورت اور سگی بھانجی اس کی. اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے اس واقعے کے پیچھے اگر آپ جائیں نا تو بہت سے فگر اور فیکٹس ہیں جس کی بنیاد پہ یہ واقعہ ہوا. پہلی بات, سب سے بڑی بات, جب ایک عورت اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے نا تو وہ سدا اپنی ہی حکمرانی رکھنا چاہتی ہے. وہ بہو کو سپیس نہیں دیتی, وہ اپنے بیٹے کو اس کی بیوی کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کرتی. بھئی اب وہ بیٹا پہلے صرف بیٹا تھا, اب وہ شوہر بھی بن گیا, اب اس کا دھیان 2 جگہ پہ بٹ گیا. تو وہ جو مائیں ہوتی ہیں نا وہ اتنا زندگی تنگ کر دیتی ہے نا بہوؤں کی. ہمارے جو پاکستان کا جو کلچر ہے یا معاشرہ ہے وہاں پہ بہوؤں کو اتنی آزادی نہیں دی جاتی. ان کو یہی کہا جاتا ہے وہ گھر میں لائی ہیں کام کرنے کے لیے. اب جو کوئی آگے سے سوال جواب کرے گی یا کچھ کرے گی پھر بیٹے کے کان بھر کے اس کو بھڑکا کے اس کی بیوی کے خلاف طلاق دلوا دی جاتی ہے یا مارا پیٹا جاتا ہے یا اس طرح سے کیا جاتا ہے. تو یہی واقعہ ہوا ہوگا کیونکہ وہ بتا رہی تھی خاتون کہ میری 2 بیٹیاں بھی میرے ساتھ شامل تھیں اس واقعے میں. لیکن درندگی کی اتنی انتہا تک انسان پہنچ جاتا ہے یہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا. ہم نے پچھلے 2.5 سال میں جتنی درندگی دیکھی ہے نا پاکستان میں وہ بھی کسی چیز سے کم نہیں ہے. جہاں پر جو والد ہیں یا مائیں ہیں بچوں کے سامنے ان کو گھسیٹا گیا, مارا گیا, بچے اس درد سے بچے مر گئے. عباد فاروق کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا, اس کا چھوٹا بیٹا وہ اس سے مر گیا. وہ تو جو ہمارے معاشرے میں پروموٹ کیا جاتا ہے نا پھر ہمیں وہی رزلٹ نظر آتے ہیں. جب ہمارے جو اوپر مسلط ہیں جب وہی ان کے دلوں میں رحم نہیں ہے تو آپ عوام کے دلوں میں کیسے آپ کہیں گے کہ رحم آئے گا یا ان کو عوام کو آگاہی دی جائے گی یا عوام کی تربیت کی جائے گی. یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا ایک المیہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے جو ہیں لوگ جو خاتون ہیں خاص طور پہ خواتین ہیں جب وہ ساس بن جاتی ہیں
स्पेशली बेटे को ब्याहने के बाद, तो वो जो बहू होती है ना उस पे जुल्म की इंतहा, पता नहीं वो किस चीज का बदला लेती हैं। शायद उनके साथ भी ऐसे ही हुआ होता है, इसीलिए वो अपना गुस्सा निकालती हैं। नहीं, मगर तो ये बताइए, ये अगर उनके साथ ऐसा हुआ हो, जिस तरह उसके टुकड़े जी, किए गए, सर को जला दिया जी, गया और जी, तौबा, तौबा, दरिंदगी तौबा। की एक ऐसी दास्तान छोड़ दी गई, जो भी सुनता है जी, तौबा तौबा करता है। सवाल यहाँ पे जी, ये है कि अगर आप अपने माशरे में पढ़ी लिखी खवातीन, अभी मेरे नज़र से एक बयान गुजरा है तारिक मसूद साहब का, मुफ्ती साहब का, जी, कि जी, लड़कियों को जी। पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी शादियाँ कर देनी चाहिए। तो ये जहालत का इसमें मेरा ख्याल है कि अहम किरदार है। जी, देखिए पाकिस्तान में तालीम आई कब है? हुँ, कहाँ आई है तालीम? वही लोग तालीम हासिल करते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। हुँ, जो वो आला तालीम के लिए भी वही जाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरी बात, एक मैं आपका ध्यान इस तरह भी दिलवाऊँगी, जो यूके में सारा जो छोटी बच्ची का कत्ल हुआ, हुँ। उसके साथ कितनी दरिंदगी की गई, उसके तो अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, टुकड़े नहीं किए गए, लेकिन उसके जिस्म के ऊपर कितने 100 तशद्दुद थे और कितनी हड्डियां उस बच्ची की टूटी हुई थी, और वो करने वाला पाकिस्तानी था। हुँ, हुआ है ना ये वाकया? बिल्कुल हुआ। तो और वो पकड़ा गया। फिर जब वो आ रहा था वापस एमिरेट्स एयरलाइन पे यूके वापस आ रहा था, तो उसने पहले कह दिया था मैंने ये किया है, तो फिर वो पुलिस ने उसको जहाज से ही अरेस्ट किया। नहीं, वो वो भी तो करने वाला पाकिस्तानी पुलिस पाकिस्तानी ने था। ज़मीन तंग कर दी थी ना, दादा-दूदा गिरफ्तार कर लिए थे, तो उसको मजबूर किया था कि वापस जाके गिरफ्तारी दो यहाँ पे ना। जी, जी। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो बच्ची छोटी थी उसके ऊपर जो ज़ुल्म हुआ वो करने वाला भी पाकिस्तानी। हुँ, ये खातून जिसके अल्लाह माफ़ करे, मेरे तो दिल नहीं गवारा करता है इस बात को दोहराने को, जो उसके साथ सलूक किया, उसका कैसे वो जिगरा होगा उस और 7 खातून का माह की जिसने हामला चूल्हे के थी ऊपर वो, उसका सर जला है। 7 माह की हामला ये थी वो। जी, बिल्कुल। ये है ना, हमारे जो ये जो मौलवी फतवे दे देते हैं ना ज़रा-ज़रा सी बात पे कि वीपीएन लगाना गैर शरई है, ये इस तरफ ध्यान दें। हुँ, ख़वातीन की तरबियत करें। मदरसों में जो गलत काम होते हैं गवर्नमेंट वो रोके, ख़वातीन की तरबियत करे। बच्चों की तरबियत करेंगे, आज तो लेकिन वो आने वाली मैडम जनरेशन मैडम जो होगी मैडम वो कोई मौलवी के हाथ में बच्ची आ जाए, बच्चा आ जाए, वो तो छोड़ते नहीं, तरबियत जी, कैसे करें? ये हुआ है, ये मदरसे में वो 13 साल के बच्चे के साथ, 12 हाँ, साल के बच्चे के साथ उसने इतनी दाढ़ी सुन्नत रसूल रखी हुई है, कहते हैं दाढ़ी को कुछ कहना नहीं चाहिए। सुन्नत रसूल रखी हुई है, लेकिन उसने इतना गलत काम किया बच्चे के साथ। पता नहीं हमारा माशरा किसकी तरफ जा रहा है। हुँ, तबाही की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। जब इंसाफ नहीं होगा, जब आप अदालतों को खत्म कर देंगे, तो इस तरह के वाक़े तो मामूली बात है, क्योंकि पैसे वाला देके छूट जाएगा और ये भी कर करा के छूट जाएंगे ये भी। इंसाफ तो मिलता नहीं है। अच्छा, तो ये शरई तौर पे हमारे मैंने जो कहा चले आपसे पूछ लेते हैं। वैसे आज अब्दुल क़य्यूम साहब से प्रोग्राम किया था। ये फ़तवे दिए जाते हैं और इन जी, फ़तवों का मकसद क्या है कि आज आप जो चीज़ें दुनिया में आ गई हैं, उनके बगैर ज़िंदा तो रह नहीं सकते। मेरे पास मोबाइल अगर जी, हाथ में ना हो और मैं बार-बार उस जी, पर देखूँ ना, नज़र ना डालूँ, तो मैं तो चल ही नहीं सकता अगर मेरे से पूछे तो। जी। तो ये इनका मैंने मकसद। आपसे पहली ही बात ये एक की है, सबसे पहले मैंने, कि हमारी ये जो दुनिया है ना वो इतनी शॉर्ट हो गई है कि हमारी एक फिंगर टिप के ऊपर है। हुँ, कहीं पे भी कोई भी वाक़या होता है तो सब पूरी दुनिया में फैल जाता है। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए रिलीफ है और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो करना है वो हम पे है कि हमने इसको सही इस्तेमाल करना है या गलत इस्तेमाल करना है। ये हम लोगों पे है। जो फतवे दिए जाते हैं शरई होने पे, ना शरई होने पे, उन लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप वीपीएन पे जो फतवा दे रहे हैं, जब पाकिस्तान में इतना जुल्म और ज्यादती हुई, नाइंसाफी हुई, इतना कुछ हुआ, आपने उस पे तो कभी फतवा नहीं दिया कि आपने खवातीन के गिरबानों पे हाथ डाला है। ये इस्लाम में जायज है? हुँ। कभी वो मौलवी, ये जो नहीं, मौलवी है ना, इलेक्शन ये पूरा चोरी सिर्फ हो गया। सियासत करते हैं। मैंने कहा पूरा ये इलेक्शन किससे? चोरी हो गया, इलेक्शन। जी, इमरान वही खान पे नाइंसाफी एक नहीं हुई, इमरान एक खान नाइंसाफी नहीं हुई। इमरान खान पे 200 लोगों को मुकदमात बना दिए गए, कोई बोला नहीं। इद्दत का इद्दत का हाँ, इज्जत केस का। हुआ उसके ऊपर। बिल्कुल। इद्दत का केस हुआ और अदालत में वो खवातीन के सर्कल की इतनी रुसवाई हुई
اس پہ کیا کیا باتیں ہوئی، اس پہ کسی نے فتوا نہیں دیا، کوئی مولوی نہیں بولا، انہوں منہ میں نا گھونٹ ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے. اتنا کچھ ہوا. یہ الیکشنز کے دوران جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو اغوا کیا گیا، دھمکیاں دی گئی، ہراس کیا گیا ان کی فیملیز. اچھا آخر میں یہ بتائیے کہ آپ مطمئن ہیں جو علماء ابھی آپ خود ہی بتا رہے کتنے فیصد ہرگز نہیں علماء سے آپ مطمئن؟ میں تو ہرگز نہیں، میں کوئی ان سے مطمئن نہیں ہوں. آج میں نہ جھوٹ نہیں بولتی، میں آپ کو صحیح بات جو بتاؤں نا، میں نے کبھی ان مولویوں کے کوئی بھی کبھی بیان سنے ہی نہیں. میں نے اگر دین کا کچھ سیکھا ہے، ابھی میں طالب علم ہوں، اگر میں نے دین کا کچھ بھی سیکھا ہے تو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ڈاکٹر اسرار احمد کی، میں نے ان کے جو کلپ ہے. اشرفی صاحب کا بھی ایک بیان چل رہا تھا، اشرفی صاحب کا بھی ایک بیان چل رہا تھا 2 دن پہلے، وہ آپ کیا کہتی ہے کہ کیوں ان سے بیانات دلوائے جاتے ہیں؟ وہ کہتے جی انٹرنیٹ مذہبی رنگ دینے کے لیے، نہیں، مذہبی رنگ دینے کے لیے مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں. یہی تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. کوئی مسلمان اپنے مذہب کی یا کسی کے مذہب کی بے حرمتی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی مسلمان جو صحیح مسلمان ہے، مسلمان کو تو یہ اس کی جو صحیح مسلمان ہوتا ہے نا، اس کی تربیت میں یہ شامل ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی مذہب کی تضحیق کرے یا اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے. یہ جو مولانا اور مولوی جو بنے ہوئے ہیں آج کل، یہ صرف اور صرف سیاست جو کسی مقتدرہ ہے نا ان کے یہ پیروکار ہیں، یہ اللہ کے پیروکار نہیں ہے. اگر یہ ہوتے تو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے. یہ سب مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے جو ہم پہ مسلط ہے، چاہے اس میں مولوی بھی آپ لگا سکتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، یہی وجہ کہ اپنے لالچ کے چکر میں پڑ کے اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہوتی تو آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہوتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. جو لائیو بیٹھ کے مائیں اپنی بچیوں کو لائیو بٹھا کے کہتی ہیں جی یہ بہت محنت کر رہی ہے، سر رات لائیو بیٹھتی. ایک جوان جہان بچی کا کیا کام ہے لائیو آئے دن ایسی بچیوں کی ویڈیو جو ہے وہ پھر منظر عام پہ آتی ہے، پھر کوئی کہتا ہے کسی نے خودکشی کر لی، کسی نے کچھ کر لیا. تو یہ ساری تربیت کا جو ہے نا وہ فقدان ہے کہ تربیت مدرسوں میں کی نہیں گئی اور مدرسوں کو صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. جب مقتدرہ اشارہ کرے دھرنے دے دیتے ہیں، احتجاج کے لیے نکل آتے ہیں، لوگوں کی چیزوں کو جلانے لگ جاتے ہیں، رکشے موٹر سائیکلیں لوگوں کے جلانے لگ جاتے ہیں. پر جلانا تو اپنے جلو. اب آج کل آپ کو کوئی مولوی نہیں نظر آئے گا، لیکن جب وہاں سے بڑے گھر سے اشارہ ہوگا تو آپ کو سبھی نظر آئیں گے حرکت میں آتے ہوئے. بدقسمتی ہے ہماری، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. بہت شکریہ جی. میڈم نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ آج کھل کر آپ کو بتایا. بے شمار گھروں میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، رشتے نہیں چلتے، ساس بہو کا ہمارے معاشرے میں تو ایک بہت بڑا ایشو ہے. لیکن یہاں پہ میرا خیال ہے کہ خامد کو بھی اپنا حق ادا کرنا چاہیے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہاں پہ اپنی بیگم کو محفوظ جگہ پہ رکھ سکتا ہے. ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے میرے بہن بھائی کس طرح کی ہے، میری ماں کس طرح کی، یہ نہیں کہ کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ بھی عدل سے کام نہیں لیا جاتا، اور پھر یہ جو کچھ ہوتا ہے اور ظلم جو کیے جاتے ہیں، اب یہ بھی سزا بھگتیں گے کس نے گھروں کا بیڑا گرک ہوا، جہالت. اور میں اس کو کیا کہوں، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.